بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زبیر خان آپ کو اپنے پروگرام یا چینل وائس آف ٹروتھ VOT میں خوش آمدید کہتا ہے۔ آج سوموار کا روز ہے اور مارچ کی 20 تاریخ۔ کیا تحریک انصاف پر پابندی لگنے لگی ہے؟ یہ ہے وہ موضوع جس پہ مختصر سی بات کی جائے گی۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی ایک باخبر ذریعہ کے مطابق علم ہوا ہے کہ پاکستان کے جو موجودہ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ صاحب ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ چونکہ عمران خان صاحب کی رہائش گاہ سے گزشتہ ویکینڈ پر غیر قانونی اسلحہ برآمد ہوا ہے، چنانچہ اس جرم کی بنا پر تحریک انصاف کو ایک عسکریت پسند تنظیم ڈکلیئر کر کے، یعنی ملیٹنٹ آرگنائزیشن، عسکریت پسند تنظیم ڈکلیئر کر کے اس پر پابندی لگایا جانے پر بڑی سرگرمی سے غور کیا جا رہا ہے۔ اور پھر ساتھ ہی انہوں نے یہ ہرزہ سرائی بھی کی کہ اس کے بعد پھر عمران خان صاحب کو ذوالفقار علی بھٹو کی طرح پھانسی پر بھی لٹکایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ان کے بیان کے مطابق ایک تو یہ جو الزام ابھی میں نے آپ کو سنایا یہ، اور دوسری چیز جو اس تحریک انصاف پر پابندی لگانے کی ان کے حوالے سے سامنے آئی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ زمان پارک پر جانے والی سرکاری ٹیمیں جو کہ وارنٹ ڈیلیور کرنا چاہتی تھیں، ان کے ساتھ بقول ان کے تحریک انصاف کے گنڈوں نے جو سلوک کیا ہے اس کی بنیاد پر بھی، کیونکہ وہ ایک سرکاری کام میں رکاوٹ پیدا کی گئی اور جو حربے استعمال کیے گئے وہ گنڈوں والے حربے تھے، تو اس کو بھی بنیاد بنایا گیا ہے۔ اور اسی طرح پھر جوڈیشنل کمپلیکس اسلام آباد میں جو سرکس لگایا گیا اس کی بھی ساری ذمہ داری بقول ان کے تحریک انصاف کے گنڈوں نے یہ سارا کام خراب کیا ہے، چنانچہ اس کو بھی بنیاد بنایا گیا ہے اس فیصلے پر جس پہ ابھی سرگرمی سے غور کیا جا رہا ہے کہ اس کی بنا پر تحریک انصاف کو ایک عسکریت پسند تنظیم ڈکلیئر کر کے اس پہ پابندی لگائی جا سکتی ہے۔ اب دنیا بھر میں بھی چونکہ اس کیس کو بنانا ہے، چنانچہ دنیا بھر کی یا بین الاقوامی تنظیموں، میڈیا اور اسی طرح دیگر ممالک کی تسلی کے لیے پاکستان بھر میں جو تحریک انصاف کے کارکنان ہیں ان کو گرفتار کرنا شروع کر دیا گیا ہے، اور فوری طور پر ایک بیانیہ بنا کر سفارتی ذرائع، میڈیا اور دیگر جو بھی ان کے پاس سہولتیں موجود ہیں ان ذرائع کی وساطت سے یہ بیانیہ دیگر ممالک کو سینڈ کیا جا رہا ہے، جس میں ایک تو یہ اوپر والی 3 مثالیں دی جا رہی ہیں اور ان کی بنیاد پر اپنے کیس کو مضبوط کیا جا رہا ہے۔ اور یہ تفصیل بیان کرنے کے بعد اس طرح کا بیانیہ بنایا گیا ہے کہ چونکہ ان حرکتوں کی وجہ سے تحریک انصاف ملک کی سلامتی کے لیے شدید خطرہ بن گئی ہے، اس لیے اس پر پابندی لگائی جا رہی ہے اور اس کو ایک کل عدم تنظیم قرار دیا جا رہا ہے۔ اب جو اندرون خانہ خبر رکھتے ہیں ان کے مطابق پاک فوج کے جرنیل صاحب ایسی عمدگی سے یہ کھیل کھیل رہے ہیں کہ جیسے کہا جاتا ہے کہ سامنے آتے بھی نہیں اور پس پردہ رہ کر سیاسی بندروں کو وہ کھیل کھلا رہے ہیں کہ جس کی دنیا کو خبر بھی نہ ہو، اور جیسے کہ پاکستان میں ہوتا ہے کہ تقسیم کرو اور حکمرانی کرو، بالکل اس اصول پر کام کرتے ہوئے پاک فوج کے جرنیل ان سیاسی پارٹیوں، ان سیاسی اکابرین نام نہاد جو ہیں
یا ان سیاسی لیڈروں کی وساطت سے یہ سارا کھیل کھیل رہے ہیں، آپس میں ان کو لڑا رہے ہیں، تقسیم کر رہے ہیں اور اپنی حکمرانی کو جو وہ پکا کرنا چاہتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی اب تک کی خبر جو بڑی دیر سے ملی ہے، سوچا کہ اس کو آپ تک پہنچا دیا جائے۔ اب یہ پاکستانی قوم پر منحصر ہے کہ کیا انہوں نے ایسے ہی بیٹھے رہنا ہے اور ایسی کوئی بھی خبر جب ان کو ملتی ہے تو ان کا رد عمل کیا ہونا ہے۔ اگر تو وہ چاہتے ہیں کہ ان کو ان کا حق ملے تو اب میدان ان کے سامنے ہے، وہ باہر نکل کر اپنا حق لے سکتے ہیں یا مانگ سکتے ہیں، اور اگر وہ ان سارے حقائق کے باوجود خاموش بیٹھے رہنا پسند کرتے ہیں تو پھر جیسے کہتے ہیں جیسے کام چل رہا ہے ویسے ہی چلتا رہے گا۔